اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن وعدناہ وعدا حسنا فهو لاقیہ کمن متعناہ متاع الحیاۃ الدنیا ثم هو یوم القیامت من المحضرین۔ دیکھیے یہاں سے آگے اب اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ اے نبی، یہ جو لوگ حقیقت کا انکار کرتے ہیں اور ہر وہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ جو نصیحت تیرے اوپر تیرے رب کی طرف سے نازل ہو رہی ہے اس کا یہ انکار کریں، ان کے دل بھی گواہی دیتے ہیں کہ یہ حق ہے۔ جیسے ہم نے پہلے قرآن میں ایک جگہ پڑھا ہے کہ ان کے دل جو ہیں اندر سے آواز دیتے ہیں کہ جو باتیں محمد بیان کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ حق اور انسانیت اور عدل اور انصاف کی باتیں ہیں، مگر عدل اور انصاف جو ہے وہ ان کے مفاد پرستی کے حساب سے نہیں ہوتا ہے، ان کے خواہشات نفس کے حساب سے نہیں ہوتا ہے، اور بہت سی چیزوں میں انہیں اپنا اقتدار خطرے میں لگنے لگتا ہے، اور یہ حق کو جھٹلاتے ہیں اس بنیاد پر کہ یہ دنیا کے اندر وہ ایکسپلائٹیٹیو اتھارٹی چلانا چاہتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی، یہ انسانیت کے اکثر اور بیشتر لوگ کتنے بیوقوف ہیں، ان کو یہ لگتا ہے کہ جو دنیا کی زندگی میں چند روزہ برتنے کا سامان ہم نے ان کو دیا ہے یہ کتنی دیر ان کے پاس رہ جائے گا، آج نہیں تو کل، یہ تو جانتے ہیں کہ انہوں نے مرنا ہے، تو کس کام رہ جائے گی ان کی یہ چیزیں جن کو یہ لے کے، جن کو یہ الٹیمیٹ سمجھ کے اللہ تعالیٰ کے قانونوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کا انکار کرتے ہیں، اس کی کتاب کو نظر انداز کرتے ہیں۔ تو اب آپ سنیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے افمن وعدناہ وعدا حسنا، کیا وہ شخص جس سے اس کے شفیق اور رحمان اور سچے رب نے وعدہ کیا ہو، اچھا وعدہ کہ دنیا کی زندگی میں چاہے تجھے آزمائی کیوں نہ جائے، آخرت میں تیرے لیے کامیابی ہوگی، تو جس کسی نے اپنے رب کو پہچان لیا اور اپنے رب کے حکم کے حساب سے اپنے وقتی رسول کے مشن میں پارٹیسپیٹ کیا، چاہے دنیا میں ظاہری طور پر محسوس ہو کہ وہ دنیا میں کچھ پیچھے رہ گئے، وہ اس طریقے سے چکا چوند دنیا کی حاصل نہیں کر پائے جس طریقے سے الگ ان کے کاؤنٹر لوگ کر رہے ہیں، مگر یہ جان لے کہ ان کے ساتھ ان کے رب نے جو وعدہ کیا ہے وہ بڑا اچھا وعدہ ہے، اور سب سے زیادہ وعدے کا پاس رکھنے والا رب العالمین کے علاوہ اور ہو کون سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے، اور اصل میں یہاں پہ سنانا مقصود ان لوگوں سے ہے کہ جو دنیا کی زندگی میں کچھ چیزیں دیے گئے ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں بس وہی، یار جو میں بار بار مثال دیتا ہوں کہ ہلدی کی گانٹھ مل گئی تو پنساری جو بن گئے، وہ فرعون بھی اسی قسم کا انسان تھا، یہ متکبر اور مشرکین مکہ کے جو لیڈرز تھے یہ بھی اسی کیٹیگری کے لوگ تھے، اور قیامت تک آنے والے جو اپنے آپ کو دنیا میں تھوڑا بھی وہ فلرش کر گئے وہ بھی اللہ کی دی ہوئی بیخ ان کو ہوتی ہے، اس کو لے کے وہ اپنے کندھے چوڑے کر لیں، وہ بھی اسی کیٹیگری کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا وہ شخص، اللہ کا وہ بندہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اچھا وعدہ کیا ہو، حسنا فہو لاقیہ، سو وہ اس کو پانے والا ہے عنقریب اس وعدے کو، کیونکہ اپنے رب سے زیادہ وعدہ نبھانے والا اور کوئی نہیں ہو سکتا، وہ وعدہ نبھا کے رہے گا۔ کمن متعناہ متاع الحیات الدنیا، کیا وہ انسان اس انسان کے برابر ہو سکتا ہے جس کو چند روزہ زندگی میں برتنے کا سامان دیا گیا ہو، ثم ہوا یوم القیامت من المحضرین، مگر قیامت کے دن وہ شخص جو ہے وہ اللہ کی پکڑ میں جانے والا ہو، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہونے والا ہو۔
کیا یہ ڈیل کوئی فائدہ مند ڈیل ہے کہ دنیا کی زندگی میں تم جو ہے سارے پینترے آزما کے دنیا کی ریس میں آگے نکل جاؤ بھی، اگر آگے بھی وہی نکلے گا جس کو اللہ چاہے گا، مگر اگر تم بھی اپنی چال بازیاں کر کے اور شیطان کو پلیز کر کے دنیا کی زندگی میں کچھ قدم آگے بڑھا لو، آخر کار تمہیں پکڑ میں جانا ہے۔ تم سے بدنصیب کوئی نہیں ہے کہ جس نے اپنی زندگی بھی فنا کر دی ٹینشنوں کے اندر کہ کیسے اس سے آگے نکلوں اور کیسے زیادہ سے زیادہ اتھارٹی حاصل کروں۔ سکون تو تمہیں دنیا میں بھی نہیں ملا اور آخرت میں گئے اور اللہ کے پکڑ کے اندر تم مبتلا ہو گئے۔ تو کیا وہ شخص کہ جو اللہ کا مومن صادق بندہ ہو، جو اللہ کے راستے میں اپنا تن من دن قربان کرے، جس کے بارے میں قرآن میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے بندے تو وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ان کی جان اور مال خرید لی، اس کے عوض کہ ان کو جنت کا وعدہ کیا گیا، ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے، اپنی خوشنودی کے اندر ان کو قبول کر لے۔ کیا وہ شخص اس کے برابر ہو سکتا ہے کہ جس کو بس دنیا میں کچھ میٹیریل دے دیا گیا اور آخر کار وہ جہنم کے اندر ہمیشہ رہنے والا ہے؟ تو نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم سب کو یہی کہنا چاہیے، پروردگار یہ دو لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور ذرا اس دن کا بھی اپنے ذہنوں میں خیال لے کے آؤ جس دن ان کو پکارے گا اور ان سے پوچھے گا أَيْنَ شُرَكَا، کہاں ہیں وہ میرے شریک، الَّذِي كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، تم دنیا کے اندر جو شیطانی کارناموں میں مبتلا تھے، اکثر اور بیشتر لوگ تو تم آخرت کا انکار ہی کیا کرتے تھے، مگر جن کو تھوڑا بہت آخرت کا تصور بھی تھا ان کو بھی شیطان نے پٹی پڑھا کے رکھی کی تھی کہ یار اللہ جو ہے بڑا رحمان اور رحیم ہے، تم فلانے کو خوش کر لو، چاہے وہ کوئی فرشتہ ہو، کوئی جن ہو، کوئی بابا ہو، کوئی رسول ہو، کوئی انبیاء ہو، تم ان کی چھتر چھایا میں آ جاؤ، وہ اللہ سے تم کو چھڑوا دیں گے۔ تو نیٹ رزلٹ دنیا میں وہی کچھ کرو جو تم کر رہے ہو، توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا۔ اب دھوکے میں ڈالنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک تو ایک انسان کو دھوکے میں ڈال دیا کہ تیرا رب اب جو ہے تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اب تو تیرے اوپر عذاب نازل ہوگا، تو لہٰذا اب چاہے تو وہی گناہ کرتے رہے یا نہیں کرتے رہے، اب بچنے والا تو نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی جباریت اور اللہ تعالیٰ کے جو عذاب کو اتنا یہ نا پائل اپ کر گیا شیطان اس کے دماغ میں کہ اس انسان کو مایوس کر دیا اللہ کی رحمت سے، دھوکے میں ڈال دیا۔ اور دوسرا انسان کہ جس کو شیطان پٹی پر آتا ہے، یار اللہ بڑا غفور اور بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، تو لہٰذا پہلے تو سرے سے وہ کہاں عذاب دے گا کسی کو، لہٰذا کسی کی عزت لوٹ، کسی کا حق مار، کسی کی زمین لپیٹ، بد اخلاق بن جا، کنجوس بن جا، آخر کار اللہ تعالیٰ ان چھوٹے چھوٹے گناہوں پہ کہاں تجھے جہنم میں ڈالے گا، وہ تو معاف کر دے گا۔ وہاں پہ شیطان نے پٹی پڑھائی رحمانیت کی اور گمراہ کر دیا، اور یہاں پٹی پڑھائی اللہ کے عذاب کی، اس کو مایوس کر دیا، دونوں کو وہ اپنے ساتھ جہنم میں لے کے گیا۔ اور ایک پٹی پڑھائی اللہ تو سزا دے گا مگر فلاں 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 ہے اللہ کے ساتھ مد مقابل، ان کا اگر تو مرید بن جائے، ان کی کہی ہوئی باتوں پہ تو چلے، تجھے معاف کر دیا جائے گا، وہ تو اللہ سے تجھے بخشوا ہی لیں گے کہ اللہ جو فائل سینکشن کرے گا ان کے سائن کے بنا وہ سینکشن نہیں ہوگی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو وہ قسم کے لوگ کہ جنہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کا مد مقابل ٹھہرایا ہوا تھا، اس آیت کی ایکسپلینیشن میں وہ اشارہ مل رہا ہے۔ پلس دیکھو انسان اگر اللہ کی بات نہیں مانتا ہے تو پھر کاؤنٹر میں کس کی بات وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی مان رہا ہوتا ہے۔ اور شیطان نے کیا اوورآل انسانیت کو پٹی پڑھائی ہوتی ہے کہ کوئی آخرت و آخرت نہیں ہے، تو مگر جب آخرت قائم ہو کے رہے گی اس وقت پٹی پڑھائی تھی، انہوں نے تو رب شیطان کو سمجھا ہوا تھا نا، جیسے قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے اصل میں لات منات اور عزا کے آگے یہ نہیں جھکتے، یہ تو اس رجیم شیطان کے آگے جھکتے ہیں جس نے ان کو یہ پٹی پڑھائی ہے انڈائریکٹلی جو بھی انسان اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہوتا ہے وہ اصل میں شیطان کی بندگی کرتا ہے،
شیطان کی عبادت کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ شیطان اس کو وسوسے ڈالتا ہے کہ اللہ کے خلاف تو چل. اور شیطان یہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ آسمان کی طرف دیکھ کے یہ کہے کہ اے پروردگار دیکھ، یہی وہ انسان ہے جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی. یہ ہر وہ کام کرے گا جو تیرے حکموں کے خلاف ہے. تو لہٰذا ہر مچھر، ہر بلی، ہر چوہے، ہر جانور کے آگے سجدہ کرے گا مگر تیرے آگے سرنڈر نہیں کرے گا. کاکروچ تک کے آگے انسان جھک سکتا ہے نا. ایسے بھی انسان کاکروچ سے بھی کمتر مخلوق کے آگے جھکتے ہیں مگر رب العالمین کی بندگی وہ بجا نہیں لاتے ہیں. تو شیطان نے پٹی پڑھائی تھی کہ آخرت واخرت کچھ نہیں ہے، مگر آخرت ہو گئی. تو اب جس کو شریک تم نے کیا تھا اس بات میں، بلاؤ ذرا اس کو اور بتاؤ، لانتی آخرت تو آ گئی، اب بتا اب کیا کریں. یہ بھی اس کا مفہوم ہو سکتا ہے. یوم ینادیہم، جب ان ظالموں کو جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو اللہ کا مد مقابل ٹھہرایا تھا، دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات تسلیم کی تھی، الٹیمیٹ دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی پڑھائی ہوئی پٹی اس کو سمجھ آ گئی مگر رب کی بات سمجھ نہیں آئی. کہا جائے گا کہاں ہے وہ اللہ کے ساجی جن کو تم سمجھتے تھے کہ اللہ کا مد مقابل ہے، جن سے تم بڑی امیدیں لگایا کرتے تھے، جن کا تم دعویٰ رکھتے تھے. ان شیاطین من الجنت والناس، وہ بھی تو وہ کہاں گئے ہوں گے؟ کوئی بھی اسکیپ نہیں ہوگا وہاں حشر کے میدان سے. شیطان کیا، اس کی پشت بھی ساری وہیں ہوگی. اور ان چھوٹے شیطانوں کا جو لکڑ دادا ہے نا وہ ابلیس، وہ لائن بھی وہاں کھڑا ہوگا ہاتھ بندھے ہوئے کہ میں نے فلانوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جانا ہے. بچا کون ہوگا ان میں سے؟ کوئی نہیں نا. تو وہ بھی وہیں سن رہے ہوں گے. اس سے پہلے کہ ان کے اوپر اور لعنت برسے وہ خود جواب دے دیں گے. کیا کہیں گے؟ قال الذین حق علیہم القول، وہ لوگ یا وہ شیاطین من الجنت والناس ایک دم کہیں گے کہ وہ لوگ جن کے اوپر اللہ کے عذاب کا فیصلہ صادر ہو چکا، ربنا ہؤلاء الذی اغوینا، کہیں گے اے ہمارے رب، ہاں یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے بہکایا اور گمراہ کیا. اغویناہم کما غوینا، ویسے ہی بہکایا جیسے ہم بدبخت خود بہکے ہوئے تھے. ہم کیا، ہماری جس بلی کی دم کٹی ہو وہ تو کہے گی نا سب کی دم کٹ جائے. بچنا تو ان لوگوں نے خود تھا نا، اپنا دماغ استعمال کرنا تھا. وہ تو دنیا میں ہو سکتا ہے بڑے بڑے فلاسفرز ہوں گے جو شیطان کی بات میں پھنسے، بڑے بڑے بزنس مین اور بڑے بڑے پولیٹیکل لیڈرز بھی ہوں گے، اور اکثر اور بیشتر تو یہی ہوں گے. تو جب وہ اتنا شیطانی دماغ دنیا میں لگا سکتے تھے، وہ یہ نہیں سوچ سکتے تھے کہ اس شیطان کی دم کٹی ہے یہ ہماری بھی کٹوائے گا. تو یہ شیطان وہاں کیا کہیں گے؟ اے پروردگار، ہم خود گمراہ تھے تو ہم نے تو وہی پٹی پڑھانی تھی جو ہم نے پڑھی. تبرأنا الیک، مگر ہم اب انکار کرتے ہیں ان کے شرک کا کہ ہم نے ہاتھ پکڑ کے ان سے کچھ نہیں کروایا. ما کانوا ایانا نعبدون یعبدون، وہ ہم کو نہ پوچھتے تھے. اے پروردگار، اصل میں یہ ہماری پرستش نہیں کرتے تھے، یہ اپنی خواہشات کے غلام تھے. اور ہم نے تو ہاتھ پکڑ کے تو ان کو اپنے راستے پہ نہیں لیا، ہم نے ان کو الگ الگ سبز باغ دکھائے اور تو نے ان کو حقیقی بات بھی بتائی ہوئی تھی. اب یہ ہماری بات میں پھنس گئے تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے یہ اپنے ہینڈز اپ کر دیں گے. اور یہ بڑا ٹیکنیکل جواب وہاں دے رہے ہیں شیاطین، کیونکہ شیطان بھی کچھ کم نہیں ہوتے ہیں. یہ ٹیکنیکل، اصل میں شیطان کا مقصد ہی تھا انسانوں کو جہنم میں ڈالنا. بولا اے پروردگار، ہم نے ان کو جو ہے اپنی عبادت میں نہیں لگائے، خود لگے ہوئے تھے. باقی جہاں تک گمراہی کا سوال ہے، ہم خود ہی گمراہ تھے، انہوں نے ہماری بات کیوں مانی؟ ان کو نہیں ماننی چاہیے تھی. تو برات پیش کر رہے ہیں اپنی، اون نہیں کر رہے ہیں ان کی بات کو. سمجھ رہے ہو؟ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ. تو ایک بار تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی آپس کی، ان شیاطین کا بھی منہ کالا کرنا تھا اور ان کے مریدوں کا بھی منہ کالا کرنا تھا. اور یہ خالی پیر فقیر والے مرید نہیں ہیں، یہ دنیا میں وہ ہیں جن کو آئیڈل سمجھا جاتا تھا.
یہ زندگی کلاس کی زندگی گزار رہا ہے بے شرمی اور بے حیائی کی. تو ہمارے جوان بھی اسی کے راستے پہ چلیں جی. یہ بڑے سٹارز ہیں, یہ ناچ گانا کرنے والے ہیں, دیکھو ان کے آٹوگراف لیے جا رہے ہیں, کیا لکشریس لائف دوری نظر, اندر سے تو جہاں کے کوئی دیکھتا نہیں, کھوکھلے ہوتے ہیں, مگر شیطان پٹی پڑھاتا ہے اسی راستے پہ تم بھی چلو. ارے کیا جہنم جنت, یہی دنیا میں سب کچھ ہے, تم اسی چکر میں لگے رہو گے, جنت جہنم دیکھو یہ عیش کر رہے ہیں, یہی پٹی پڑھاتا ہے نا شیطان. تو وہ ساری پٹیاں وہاں فلاپ ہو گئی, وہ سارے کے سارے جہنم میں. تو پھر ایک بار تو آپس میں ان کا رابطہ جو ہے, آپس کی ڈسکشن آئی قرآن میں, دوسری جگہ اس سے بھی اسٹرانگ ورڈز آئے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے گمراہ کیا تھا اور جن لوگوں کو گمراہ کیا گیا تھا وہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے, اے ہمارے پالنہار ٹھیک ہے ہم تو ہیں ظالم, مگر ان لعین لوگوں نے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تو ہمیں موقع دے, ان کو قدموں کے تلے ہم رون دیں آج, اتنا ہمیں ان پہ آج غصہ ہے. آج یہ بالکل ہینڈز اپ کر رہے ہیں اور دنیا میں سپنے دکھاتے تھے ہمیں, اور اے پروردگار ان کو تو ڈبل سزا دے اب کیونکہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا. تو جواب میں اللہ فرمائیں گے یہاں پہ جھگڑو مت, تم دونوں کے لیے ہی ڈبل سزا ہے. آج ڈبل ہی ڈبل اور ٹرپل ہی ٹرپل ہے. آج یہاں پہ سزا میں کمی کسی کے لیے نہیں ہے. چند روزہ زندگی کے اندر انسان الجھ کے رہ جاتا ہے اور آخرت کی اتنی بڑی رسوائی کا اس کے ذہن میں جو ہے نا آئیڈیا نہیں آتا ہے. اس سے بد نصیب انسان کون ہو سکتا ہے. تو اب آپ سنو, یہ آرگیومنٹ یہاں پہ آیا, اس کے بعد ڈائریکٹ پھر جب یہ اور پکاریں گے ان کو جن کو یہ اللہ کا مد مقابل ٹھہراتے تھے, جن کی بات کو یہ باہر دیتے تھے دنیا میں, جبکہ ویلیو کس کی بات کو دینی چاہیے تھی, رب العالمین کی, یہ کس کی بات کو ویلیو دیتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے. اور شیطان کیا کہتا ہے, ارے دنیا ہی دنیا ہے, یہاں پہلے دیکھو کس طریقے سے آگے نکل جاؤ گے, بینک بیلنس پہ نظر رکھو, بچوں کو کیا کھلاؤ گے, وہ آگے نکل گیا تم پیچھے رہ گئے. اللہ تعالیٰ فرما رہے انما الحیات الدنیا الا لہو و لعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان, دنیا کی زندگی سوائے کھیل اور تماشے کے اور کچھ نہیں ہے. شیطان بولتا ہے یہی الٹیمیٹ اور یہی سچ ہے. تو میں کس کی بات کو باہر دیا ہوا تھا دنیا کے اندر. تو اللہ تعالیٰ فرماتا تھا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون علیہا صعیدا جرزا, ہم اس دنیا کی زندگی کو کوٹ کوٹ کے برابر کر دیں گے, اس لیے اس سے زیادہ انسپائر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو مگر تم تو فدا تھے اس کے اوپر. آج باباؤں کے اوپر لوگ فدا نہیں ہیں الٹیمیٹلی اگر دیکھا جائے, نہ تو بتوں کے اوپر فدا ہیں, اصل میں فدا دنیا کی زندگی کے اوپر ہیں. اس کے لیے اپنی اولاد تب قربان کرنے کو تیار ہیں, اپنی اولاد کو اٹھا کے یہاں سے امریکہ بھیج دیں گے. وہ اولاد جس کی تھوڑا سا زخم لگ جائے نا تو وہ برداشت نہیں ماں باپ کر سکتے, مگر ایک منٹ ان سے دور نہیں رہ سکتے, مگر پیسوں کے چکر میں اس کو بولیں گے جا جا جا, بس ڈالر آنے چاہیے اور تیری زندگی اچھی ہونی چاہیے. اس کا مطلب اصل میں معبود تو دنیا کی زندگی ہوئی نا. شیطان نے کس طریقے سے پٹی پڑھائی ہوئی ہے کہ دنیا ہی دنیا سب کچھ ہے, اس کے بعد مرتے رہتے ہیں ادھر بیچارے, وہ بھی چھٹی لے کے بھی نہیں آتے. پھر وہ یہی بولتے ہیں کہ چلو اب باپ گزر گیا, یہ ماں بھی گزر جاتی تو کہیں ہم آرام سے رہتے. ایسے آنا جانا ڈیلی کا ڈرامہ بن گیا ہے, اور لٹرلی یہ ان کے دلوں میں بات ہوتی ہے کیونکہ پٹی ان کو یہی پڑھائی, ماں باپ نے یہی سکھایا کہ مال ہی مال. آپ ہی بولتے تھے مال ہی مال, اب آ گیا مال تو اب کیا کہتے ہو ماں باپ سب کچھ ہے. کیسے سب کچھ ہے, آپ نے تو ہمیں یہی پٹی پڑھائی کہ مال ہی مال سب کچھ ہے. تو لہٰذا ہم اسی راستے پہ چل پڑے, اور آج جب مال آ گیا اب آپ بولتے ہو کہ انسانیت بھی کچھ چیز ہے, والدین سے محبت اور شفقت بھی کوئی چیز ہے. تو اپنے سے بھی دور کر دیا تو اللہ کے کیا قریب لاتے ان کو. تو لہٰذا وہ ساری پٹیاں پھیل, اور اس کے بعد اور کہیں گے پکارو اپنے شریکوں کو, پھر پکاریں گے ان کو تو وہ جواب نہ دیں گے. پہلی بار تو آپس میں ایک دوسرے کا منہ کالا کروا دیا اللہ تعالیٰ نے ان سے, بعد میں پھر عذاب میں مبتلا ہوئے اور چلاتے رہے پھر ان شریکوں کو. پھر بھی تم نے ایسا بھی تو کہا تھا بابا جی بچا لیں گے, تم نے کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچا لیں گے, کوئی گنج بخش بنائے ہوئے ہیں, کوئی حاجت روا بچا لیں گے, فلانا پیر بابا بچا لے گا. تو کہاں بچا لیا گیا؟ تم نے تو پٹی پڑھائی تھی کہ ہم نے کسی ناچنے والی نے کسی بلی کو پانی پلایا تو اس کو بخش لیا, تو میں نے تو 10 کو پانی پلایا تھا بلیوں کو, مجھے تو بخشا نہیں گیا. یہی کہانیاں پڑھتے ہیں نا
ماڈرنسٹ قسم کے لوگوں کے جو یہ فتوے دینے والے لوگ ہیں وہ بھی ماڈرنسٹ علماء، وہ بولتے ہیں ناچ کرو گانا کرو، مگر کوئی بھوکی بلی ہو اگر اس کو کبھی پانی پلا دیا تو جو کوئی ناچنے گانے والی ہے وہ بھی پانی پلانے شروع ہو جائے 2-3 بلیوں کو، اس نے 1 کو پلایا میں نے 3 کو پلایا تو لہٰذا میری تو چھٹی۔ اس کے بعد وہ وہی کچھ کرتوت، وہی ناچ گانا اس نے شروع کیا اور لوگوں کو بھٹکایا، ان کے شہوی تقاضوں کو ابھارا، دنیا میں بے شرمی اور بے حیائی کو عام کرنے کا ذریعہ بن گئی، فیملی سسٹم کو بریک ڈاؤن کرنے کا ذریعہ بن گئی۔ مگر وہاں سے یہ سنا تھا کسی مولوی صاحب سے کہ بلی کو جی کسی ناچنے والی نے یا غلط کام کرنے والی عورت نے پیاسی بلی کو پانی پلایا، بخش لی گئی۔ یہ نہیں بتایا کہ بعد میں وہ سدھری کی نہیں سدھری ہے، توبہ کیا، وہ ایمان لایا، اس کے دل کی کیفیت کیا تھی دیتے ہیں۔ اور یہ والے نہیں بتاتے ہیں کہ اقلب علیہ و علیہم، کہ ایک بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا علماء تھا، مسلمان سمجھو، مسلمان ہی تھے وہ بھی اپنے زمانے میں، وہ بڑا عبادت گزار بندہ تھا اور ایسا عبادت گزار تھا کہ فرشتوں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کے دل کے اندر واقعی اللہ کی محبت ہے کہ نہیں۔ اخلاص ایسی چیز ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی نہیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اخلاص میرے بندے اور میرے بیچ میں ہے، تو تم فرشتوں کا کام ہے نیکیاں لکھ لو، برائیاں کاؤنٹ کر لو، ان کے اندر جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ تمہیں پتہ نہیں لگے گا جو نیکی کیے کیوں کیے اور برائی کیے کیوں کیے۔ اور حدیث میں آتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اتنا کانفیڈینشل رکھا ہے کہ شیطان میرے مخلص بندے کے دل میں جا کے اخلاص کے اندر ہیر پھیر کرنے کی کوشش نہ کرے۔ تو جبریل امین کے بارے میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ ایک دن حکم دیتے ہیں جا فلانی بستی کو الٹ پلٹ کر دے، اس کو تباہ کر دے، پہاڑوں کو ملا دے۔ جبریل امین فرماتے ہیں اور اللہ نے اجازت دی ان کو، عرض کرتے ہیں جبریل امین کہ اے پروردگار پر وہاں تو تیرا فلاں بندہ ہے جس نے پلک جھپکنے بھی تیرے حکم کی نافرمانی نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے پہلے اس بدبخت پہ اس کو الٹ بستی کو، پھر باقیوں پہ الٹ۔ یہ وہ شخص تھا کہ جو میرے حکموں کی نافرمانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھتا مگر اس کے غیرت کی وجہ سے اس کے ماتھے پہ بل بھی نہیں کبھی پڑا۔ یہ وہ بندہ ہے نا جس کی جو ہے نا وکالت جبریل امین کر رہے ہیں اور وہ کوئی کرائے کا وکیل نہیں ہے۔ سوچو جبریل امین کہتا ہے کہ اے پروردگار اس نے پلک جھپکنے بھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ مگر اللہ تعالیٰ کو خوب پتہ تھا نا اخلاص، جبریل امین نے ریکارڈ لکھ دیا بیچارے نے جتنی اس کی جوریڈکشن تھی۔ تو فرشتوں کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اخلاص کے بارے میں یہ پتہ کریں، اور پتہ لگے گا بھی نہیں، تو شیطان کو کیسے پتہ لگے گا؟ شیطان کو بھی یہ چیز پتہ نہیں لگ سکتی۔ تو اصل میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستوں سے بھٹکانے کے لیے الگ الگ شیطان چالیں چلتا ہے، ان ساری چالوں کا توڑ یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس پہ غور و فکر کریں، اس کے اوپر تدبر کریں، اس کے اندر کے خزانوں کو زیادہ سے زیادہ نکالنے کی کوشش کریں۔ تو پھر جب یہ دوسری بار پکاریں گے اپنے شریکوں کو، وہ شریک اب کچھ جواب نہیں دیں گے۔ جب وہ عذاب دیکھ لیں گے تو منہ کے اوپر پٹیاں اپنے آپ پڑ جائیں گی، پھر ٹینشن پڑ جائے گی کہ اب اس میں رہنا کیسے ہے۔ اب چھوڑ دو یہ فضول باتیں کہ ہم نے گمراہ کیا تھا کہ تم نے گمراہ کیا تھا، اب بتاؤ اب کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور بس اس وقت یہی ملامت کرتے رہیں گے اپنے اوپر کہ کاش کہ ہم ہوتے ہدایت یافتہ، کاش ہم تگڑم بازیوں میں نہ پھنسے ہوتے، لو انہم کانوا یہتدون، کسی طرح وہ راہ پر ہوئے ہوتے، کاش ہم نے رسول کے ساتھ کوئی راستہ چن لیا ہوتا جو قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے۔ تو اور کہیں گے پکارو اپنے شریکوں کو، تو پکارنے لگیں گے ان کو تو وہ جواب نہ دیں گے ان کو، اور جب وہ دیکھ لیں گے عذاب کہیں گے کاش کہ ہم ہدایت یافتہ ہوتے، کاش کہ ہم نے بات تسلیم کر لی ہوتی، کیا بگڑ گیا ہوتا ہمارا۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اور جس دن ان کو پکارے گا تو فرمائے گا کیا جواب دیا تھا تم نے رسول کے پیغام کا، یعنی کہ اب تو تم تڑپ رہے ہو یہاں دنیا کی، کاش ہم ہدایت یافتہ ہوتے، ذرا یہ تو بتاؤ
جو پے در پے ہم نے اپنے مخلص بندے چن لیے تھے، رسول بنا لیے تھے، ان کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ تو کیا جواب دے گا فرعون، نمرود، ابو جہل، ابو لہب اور اس کیٹیگری کے لوگ کیا جواب اس وقت دے گے؟ رسولوں کے ساتھ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ جو پیچھے آیت کا اینڈ والا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا ہے یا لوگ؟ کیونکہ انہم کا ہوا مطلب وہ لو کاش کہ انہم قانو یہتدون، کاش کہ وہ ہوتے، ہاں یہ اس کا یہی ایک میننگ بن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کاش کہ یہ ہوتے ہدایت یافتہ، وراء العذاب، اور وہ عذاب دیکھ لیں گے، اور مگر ہاں وہ عذاب دیکھ لیں گے، اور کیونکہ قرآن میں دوسری جگہ یہ بات بار بار آئی ہے، کہیں گے کاش کہ ہم ہدایت یافتہ ہوتے، مگر گرامیٹیکلی یہی بات زیادہ کریکٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ مگر جب آپ لنک کر کے دیکھو گے اور قرآن کی باقی جگہ سے، اس وقت یہی جو ہے نا چاہت رکھیں گے کہ کاش ہم نے رسول کے ساتھ کوئی راستہ اپنایا ہوتا۔ اور اگر یہاں پہ ہم اس کا میننگ یہ لے لیں لو انہم قانو یہتدون، تو یہاں سے یہ پتہ لگتا ہے رب العالمین کتنا رحمان اور رحیم ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ کاش کہ یہ لوگ ہدایت اس ٹائم قبول کر لیتے اور آج یہ اس مصیبت میں مبتلا نہ ہوتے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلُونَ، اور جس وقت پکارے گا ان کو، یونادیہم، اور ان سے کہے گا، کون پکارے گا اور کون کہے گا؟ رب العالمین۔ ماذا اجبتم المرسلین، تم نے میرے رسولوں کے ساتھ کیا کچھ کیا، کیا جواب دیا ان کو، کیا جواب دیا اکثر اور بیشتر انسانیت نے؟ وہ دیکھو، وقال الرسول یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، کہ اے وہ شخص جس کے اوپر ذکر نازل ہوتا ہے، انک لمجنون، مجھے تو لگتا ہے کہ تو دیوانہ ہے۔ یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی تھی، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا دماغ اب اپنے بس میں نہیں رہا۔ اور کس کس قسم کی ان کو اخلاقی جو ہے نا رکاوٹوں سے ان کو اخلاقی طور پر کتنا ستایا گیا، وہ تو پھر ہم نے سیرت میں پڑھ ہی لیا ہے، اور قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے۔ تو کیا جواب دیں گے کہ ہم نے تیرے رسولوں کے ساتھ کیا کیا؟ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، پھر بند کیا جواب دیں گے؟ ان کے زبان کے اوپر تالے لگ جائیں گے، پھر بند ہو جائے گی ان پر باتیں، یعنی اب ان کی زبان سے کچھ نکلے گا نہیں اس دن۔ سو وہ آپس میں بھی نہ پوچھیں گے، اور یعنی کہ بالکل سن ہو جائیں گے، وہ ایک دوسرے سے کوئی بات بھی نہیں کر سکیں گے اس بارے میں۔ ذرا اس کا ترجمہ پڑھنا وہاں سے اس آیت کا۔ پھر تو اس دن ان کی تمام دلیلیں گم ہو جائیں گی، اور ایک دوسرے سے سوال تک نہ کریں گے، بالکل سن۔ کیا جواب دے گا فرعون کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا؟ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ۔ اگر یہ قصہ سن کے بھی ہوش میں آتے ہو تو جان لو، اپنی غلط رویہ چھوڑ کے اگر کوئی قرآن پڑھ کے اس پوائنٹ پہ پہنچ کے بھی توبہ کر لے، فَأَمَّا مَن تَابَ، اب جو یہ بات سن کے توبہ کر لے اور پھر سچے دل سے ایمان لے آئے اور پھر اپنے جو غلط راستے تھے اس کو چھوڑ کے نیک عمل کرنے لگے، فَعَسَىٰ، سو امید ہے، أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، وہ ہو جائے گا بچائے ہوئے میں سے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے ایسے شخص امید کر سکتا ہے کہ مفلحین، وہ کامیاب لوگوں میں سے ہوگا، وہ مقصد تک پہنچ گیا۔ فلاح پا لینا یعنی اس مقصد تک پہنچ جانا کہ جس مقصد کے لیے انسانیت کو بنایا گیا تھا۔ اگر ایک انسان نے اپنے دامن کو شیطان کے چنگل سے چھڑا لیا اور توبہ کر لی اور اپنے رب کو تسلیم کر لیا جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے، اور امیجیٹلی اپنے برے اعمال کو ریپینٹنس سے، توبہ سے اور نیک عملوں سے بدل دیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا انسان کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔
وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ اس نے پیدا کیا، ما یشاء وَيَخْتَارُ، اور وہی ہے جس کے پاس اتھارٹی ہے چوز کرنے کی، وہی ہے کہ جو اتھارٹی رکھتا ہے کہ کس کو میں نے منتخب کرنا ہے رسالت کے لیے۔ یہ نہ تو بنی اسرائیل کے ڈیزائر کے حساب سے ہوگا، نہ نصارہ کے ڈیزائر کے حساب سے، نہ ہی مشرکان مکہ۔ مشرکان مکہ کیا کہتے تھے کہ اگر اللہ نے چننا ہی ہوتا تو ہم میں سے کوئی رئیس آدمی چن لیتے۔ یہ محمد جو ٹھیک ہے اچھا آدمی ہے، مگر جو ہے اتھارٹی میں ہم جیسا نہیں ہے، مال میں ہم جیسا نہیں ہے، اگر اللہ نے چننا ہی ہوتا تو فلاں چننا چاہیے تھا۔ یہی کچھ بنی اسرائیل بھی کہتے تھے کہ رسول تو ہم میں سے آنا چاہیے تھا، کیونکہ رسولوں کا سلسلہ تو ہم میں ہی ہمیشہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وَيَخْتَارُ، اور جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ مَا قَانَ لَهُمُ خِيَرَةٌ، کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ اپنی پسند سے کسی کو چن لے، ٹھیک ہے، ان کے ہاتھ میں نہیں ہے پسند کرنا یا چننا۔ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، بہت بالا تر ہے رب العالمین، سبحانہ، اللہ نرالا ہے اور بہت اوپر ہے ان چیزوں سے جن کو یہ اللہ کا مد مقابل ٹھہراتے ہیں، یعنی تم اللہ کے ساتھ کسی کو کمپیئر نہیں کر سکتے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اور انہوں نے ترجمہ کتنا اچھا لکھا ہے، اللہ نرالا ہے، انوکھا، اس کے جیسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ صمد، وہ ایبسلیوٹ ہے اور ایٹرنل ہے، ہمیشگی سے ہمیشگی تک، پرفیکٹ، اگر کوئی ہے شے بھی نہیں بول سکتے، کوئی وجود وہ رب العالمین کا ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ تو وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی بایولوجیکلی معاذ اللہ پیدا ہوا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی بھی چیز کو تم اللہ کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے ہو فزیکلی یا کسی بھی چیز میں۔ تو سبحان اللہ، اللہ نرالا ہے، وتعالی، وہ بہت بالا تر ہے ان چیزوں سے جن کو یہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ جو ان کے دل چھپاتے ہیں، اور وہ یہ بھی جانتا ہے جو ان کے یہ ظاہر کرتے ہیں۔ دلوں میں چھپے ہوئے بید اللہ جانتا ہے کہ اے نبی، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ اسلام اس لیے قبول نہیں کرتے کیونکہ ان کے دلوں کے اندر جو بیماریاں ہیں، یہ تو کہیں گے کہ ہمیں اسلام کے اندر یہ کمی نظر آ رہی ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ ان کے دل اس چیز پہ سیٹسفائیڈ ہیں کہ اسلام ہی حقیقت ہے، وہ رب ہی حقیقت ہے، مگر ہمیں فلاں چیزیں چھوڑنی پڑیں گی، تو لہٰذا ہمارے مفاد کے حساب سے یہ نہیں ہے، تو لہٰذا اس کو ریجیکٹ کرنے کے لیے الگ الگ باتیں تصنیف کرو، جھوٹی باتیں گڑو، پروپیگنڈے کرو۔ تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ جو ان کے دلوں میں ہے، وما یعلنون، اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، اور وہی اللہ ہے، کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا، اسی کی تعریف ہے دنیا اور آخرت میں۔ وَهُوَ اللَّهُ، وہی اللہ ہے جس کے سوا اور کوئی دنیا کا مالک نہیں ہے، اسی کی تعریف ہونی چاہیے اور ہے۔ فی الاولا والآخرہ، اولا ہوتا ہے پہلے اور آخرہ بعد، پہلے اور آخری ہمیشہ اسی کی تعریف۔ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کی حکومت اور اتھارٹی ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے۔ کتنا زبردست طریقے سے رب العالمین کا انٹروڈکشن اس آیت کے اندر ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا، وہی اللہ ہے جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ لَهُ الْحَمْدُ، اسی کی تعریف، فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، پہلو میں بھی اور بعد والوں میں بھی، یعنی نہ تو پہلے کوئی اس سے زیادہ تعریف کے قابل تھا نہ بعد،
وہی ایک اور اکیلا. جیسے ہوا اول والآخر والظاہر والباطن وہوا بکل شیء علیم. وہی اول ہے اور وہی آخر، وہی ظاہر اور وہی باطن، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اگر میں آپ سے سوال کروں وہی اول ہے اور وہی آخر، کیا مطلب ہوا؟ جب کچھ نہیں تھا بس وہ تھا، اور جب کچھ باقی نہیں رہے گا وہی باقی رہ جائے گا. ٹھیک ہے. وَهُوَ ظاہر، وہی ظاہر بھی ہے اور چھپا ہوا بھی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دیکھو کوئی چیز اگر ہے یا تو وہ چھپی ہوئی ہے یا ظاہر ہے. یہ کیسے کہ اللہ تعالیٰ ایٹ دا سیم ٹائم ظاہر اور باطن سیم ہو؟ کیا مطلب ہوا؟ نشانیاں ہر چیز کو دیکھ کر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، مطلب وہ ظاہر ہے نا، پھر باطن کیسے، چھپا ہوا کیسے ہے؟ ہماری آنکھیں اس کا وَهُوَ ظاہر وَهُوَ باطن، وہ ظاہر اور باطن بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اس ایک آیت کے اندر نا بہت بڑے بڑے راز چھپے ہوئے ہیں کہ رب العالمین کی ذات جو ہے ایٹ دا سیم ٹائم ظاہر اور باطن ہے. اتنا ظاہر ہے کہ جس سے زیادہ ظاہر کوئی شے نہیں ہے، مگر ایٹ دا سیم ٹائم اتنی چھپی بھی ہے جس سے زیادہ چھپی کوئی شے نہیں ہے. چلو ظاہر تو آپ بول رہے ہو کہ اشارے ہیں، مگر چھپی کیسے ہے وہ اتنی کہ جس سے زیادہ چھپی کوئی شے نہیں ہے؟ یہ آئنسٹائن کے لیے اور وقتی فرعونوں کے لیے یہ ریلیٹیو بات ہے. ایک مومن کے لیے اللہ تعالیٰ اتنا ظاہر ہے نا کہ اس کے سامنے جو نظر آ رہا ہے اس کو اس سے زیادہ اپنے رب پہ یقین ہوتا ہے کہ اتنا ظاہر ہے. اور اکڑ والے لوگوں کے لیے، تکبر والوں کے لیے، اگر فرشتے بھی سامنے آ جائیں نشانی وہ نہیں مانیں گے. یعنی ان کے لیے رب کی ذات کتنی چھپی ہوئی ہے. ٹانگیں بھی کھڑی کر لو تم، وہ تسلیم نہیں کریں گے، تو بال کی خالی خالی اتاریں گے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے اتنا ظاہر ہے جس سے ظاہر کوئی شے نہیں، اور ظالموں کے لیے اللہ اتنا چھپا ہوا ہے کہ جس سے چھپی کوئی شے نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم آنس وحشتی فی قبر. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. آمین یا رب.